اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام پیغام عاشورہ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم پیغام عاشورہ کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں ان تمام سبق کو ایک بار پھر ریویژن کرنے کے سبب سے، تاکہ انسان ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لے، تاکہ اس کی زندگی مکمل طور پر ایک ایسی زندگی ہو جائے جو ہمارے معصومین اور خداوند عالم چاہتا ہے۔ پیغام عاشورہ کے عنوان سے امام مظلوم کربلا نے کس طریقے سے قیام کیا اور وہ سبق دیا کہ دنیا میں اگر انسان صرف انسانی درد مند ہو تو اس کے لیے کس طرح سے کربلا کے عنوان سے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان حضرات کے بارے میں جو امام کے زوار ہیں اور فرش ازا کی اہمیت کیا ہے، امام کے زوار کے لیے کتنی اہمیت بھری وہ احادیث ہیں حضور سرور کائنات سے لے کے تمام معصومین کی۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہر باب میں ایک سبق ہے، لیکن جب ہم زوار کی بات کرتے ہیں، آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ کس طریقے سے زوار کی اہمیت ہے، کچھ ایسا واقعہ کہ جو تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی روشنی فراہم کرے کہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی ایک زوار کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ مقام زائر، مقام عزادار، مقام زائر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، اس باب میں مختلف ائمہ نے مختلف ادوار میں اپنے اپنے زمانے میں بہت احادیث بیان کی ہیں مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ ثواب کے ذکر ذیل میں کہ مثلا جو انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا اس کے لیے کیا ثواب ہے، جس نے رنج و غم کو برداشت کیا اس کے لیے کیا ثواب ہے، جو وہاں پہنچا اس کے لیے کیا ثواب ہے، جس نے زری کو بوسہ دیا اس کے لیے کیا ثواب ہے، مختلف ہے۔ اسی طرح سے اس زائر کا مقام جو ہے اس ان احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا، واقعات سے بھی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان کی شاید زندگی میں ایسے لوگ اس سے ٹکرائے ہوں جن کو زیارت کے بعد یا زیارت کے دوران یا زیارت سے پہلے کچھ ایسے واقعات نظر آئے ہوں یا اس کے ساتھ پیش آئے ہوں جس سے اس کی زندگی بدل گئی ہو، یا اس کے تصورات بدل گئے ہوں، یا اس کے افکار بدل گئے ہوں۔ بہت مشہور و معروف ایک قصہ جو اکثر علماء نے نقل کیا، اور کتاب الغدیر جو علامہ امینی کی ہے اس کی آخری جلدوں میں جہاں پر انہوں نے ان شعراء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے غدیر کے سلسلے میں اشعار کہیں، جی، ان میں سے ایک شاعر ہے جس کا نام خلعی یا خلعی ہے۔ یہ خلعی یا خلعی موصل کا رہنے والا ہے، اور اس کی جو داستان علماء نے نقل کی وہ اس طرح سے ہے کہ بہت عبرت آموز اور مقام زائر کو واقعاً دکھانے والی داستان کہ یہ خلعی جو ہے اس کے ماں باپ جو ہیں، موصل ایک شہر ہے، تقریباً ہم سب نے اس کا نام سنا ہے، آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی تھا۔ جی، تو موصل ہمیشہ سے ناسبیوں کا گڑھ تھا۔ ناسبی وہ حضرات ہیں جو امام حسین یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سے کھل کر دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے کوئی بھی فرقہ امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کا قائل نہیں ہے، کیونکہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو سب قائل ہیں۔ مراتب اور وہ خلافت کی بحث اور امامت کی بحث کو ہٹا دیجئے، لیکن محبت اہل بیت کے سب قائل ہیں کہ محبت اہل بیت ضروری ہے، اور ایمان کے لیے محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کھل کر اہل بیت سے کوئی دشمنی کرے تو اس کے ایمان کے سلسلے میں علماء اپنی نظر دیتے ہیں کہ اس کے ایمان کے سلسلے میں انہیں باقاعدہ نظر ثانی کرنی پڑے کہ یہ واقعی مومن ہے بھی یا نہیں ہے۔ پر الموصل میں ناسبی ہمیشہ سے رہے، اور ناسبیوں کی جو گڑھ تھا وہاں جو حاکم تھا اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جی، تو اس کی جو زوجہ تھی اس نے نظر کی اپنے عقیدے اور اپنے باور کے لحاظ سے، اس نے نظر کی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا، اولاد دے گا، تو میں اس کو اس طرح سے پرورش کروں گی کہ وہ
زائرین حسین ابن علی کو قتل کرے، ان کو لوٹے، اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کی نظر میں ثواب کا کام تھا کہ جب زیارت ہی صحیح نہیں ہے تو جو زیارت کرنے جا رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کو قتل کرنا بہرحال عین ثواب ہوگا، جو آج کل کی بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہمیشہ تھا یہ چیز۔ خداوند عالم نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا، اب یہ ماں اس کو پرورش کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا۔ جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے ایک دن کچھ کھانا کا سامان، ناشتے کا سامان کچھ آمادہ کر کے دیا، ایک تلوار دی کہ تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ نظر کو پورا کر سکو، تمہاری سلسلے میں جو میں نے نظر مانی تھی اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اس کو پورا کر سکو۔ وہ موصل سے چلا، موصل سے پہنچا وہ مسیب کربلا کے نزدیک ایک بستی ہے، اور عام طور سے یہاں پہ پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد میدان ہے، تو یہیں پر ایک پہاڑی پہ گھات لگا کے وہ بیٹھ گیا۔ ظاہر سے تو اس زمانے میں ہر روز کاروان نہیں جاتے تھے، وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب ماشاءاللہ ہر دن اور ہر گھنٹے اور ہر گھڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور خدا ہم سب کو نصیب کرے اور خدا اس کو اور زیادہ بڑھائے۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں تعداد بھی کم تھی، خطرے بھی تھے، سفر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال ہر وقت زیارت نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگ آتے رہتے تھے۔ تو اس نے یہ طے کیا کہ ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، یہیں چھپ کے گھات لگا لیتے ہیں، پہاڑی میں چھپ جاتے ہیں، جب کوئی گزرے گا کاروان تو میں اس کو لوٹ لوں گا، قتل کر دوں گا، ماں کی نظر پوری ہو جائے گی۔ انتظار کرتے 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 وہ سو گیا۔ حالت خواب میں اس نے دیکھا کہ صحنہ قیامت ہے، محشر ہے، اور اس کو بارگاہ خداوندی میں اعمال کے ساتھ پیش کیا گیا۔ حکم صادر ہوا یہ ناصبی ہے، واجب القتل ہے، اس کو یہ ناصبی ہے اور اس کو جہنم اس کا حق ہے، اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ فرشتے اس کو کھینچ کے جہنم کی آگ کی طرف لائے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو یہ ملائک پریشان ہیں، یہ ملک و موکل جو جہنم کے موکل ہے پریشان ہے کہ اس کو جہنم میں تو پھینک دیا لیکن یہ جل نہیں رہا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہ بھئی اگر اہل جہنم نہیں ہے تو یہاں بھیجا کیوں گیا ہے، اہل جہنم میں تو آگ جلا کیوں نہیں رہی ہے۔ بہرحال اسی پیش میں اس میں تھے، ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے کیا ہوا، کہ ایک بڑا ملک وہاں سے آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ آگ اسے کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ نہیں پتہ ہے، ہم لوگ تو یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ کیوں نہیں جل رہی ہے۔ تو کہا جب یہ وہاں سو رہا تھا، تھک کے سو گیا تھا، تو ایک کاروان گزرا جو زیارت کے لیے جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی، تو اس کے چلنے سے گرد اڑتی ہے، لوگ چلیں گے، اس زمانے میں اس طرح کے رستے نہیں تھے، گرد جو اڑی تو اس میں سے کچھ خاک اس کے بدن پر آ گئی ہے۔ وہ جو زائر حسین ابن علی کے قدموں کی خاک ہے وہ اس کے بدن پہ آ گئی ہے، جو معنی ہو رہی ہے اس جہنم کی آگ کے لیے کہ وہ اس کے بدن کو جلا سکے۔ جب اس نے خواب میں یہ منظر دیکھا یہ فوراً اٹھ گیا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ایک شعر کہا، بہت اشعار کہے ہیں اس نے بعد میں۔ جو شعر اس نے اسی وقت کہا اس کا مفہوم ظاہری یہ ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، اس کا ظاہری ترجمہ اور ظاہری مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ اب سوچیں اس نے خواب دیکھا ہے، اٹھا ہے اور اٹھتے ہی یہ شعر کہا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین ابن علی کی زیارت کرو، کیونکہ حسین ابن علی کے ظاہر کی قدموں کی خاک جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ شخص مسلمان محب اہل بیت ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا شاعر اس نے غدیر کے سلسلے میں شعر کہا۔ یہ جو پورا قصہ ہے یہ کتاب غدیر میں علامہ امینی نے اس ذیل میں نقل کیا کہ اس نے غدیر کے لیے شعر کہا ہے، لیکن چونکہ اس کی داستان ایسی عبرت آموز تھی اور مقام ظاہر کی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی، لہٰذا اس قصے کو بھی نقل کر دیا۔ اس نے بہت شعر کہے، ان میں سے پہلا شعر اس کا یہی تھا، اور بعد میں قصیدہ قدیریہ اور دیگر قصائد اس کے مشہور ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا مقام اس شاعر کی زبانی اور اس شاعر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کو یہ مقام ہے کہ نہ صرف اس کا بدن بلکہ اس کے قدموں کی خاک اڑ کر اگر کسی گناہ گار پہ پڑ جائے جو واقعاً اہل جہنم تھا اور حکم صادر ہو گیا اس کے جہنم میں جانے کے لیے، اس کو بھی بخشوا سکتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے اس ظاہر کی اپنی کوئی عمل کی وجہ سے نہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یہ مقام ہے۔ اب یہاں پہ عبرت بھی ہے ہمارے لیے کہ جب
خدا بند عالم تمہیں زیارت کے عوض میں اتنا مقام دے رہا ہے تو تمہیں بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر تمہارے قدموں کی خاک جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب سے پہلے تم زائر نہیں تھے، اب زیارت کر لیے، اب جب زیارت کر کے لوٹے ہو تو پھر کل کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت کر کے آئیں اور ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یعنی خود ہمیں بھی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر لوگ ہمارا احترام کر رہے ہیں، کربلائی کہہ رہے ہیں ہم کو، ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت قریبی میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا اور میں یہ سوال آپ سے ضرور دہرانا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب ہندوستان میں ہوں اور میں کربلا نہیں جا پایا ابھی تک، اور پروردگار اس کی اس تمنا کو پورا کرے، لیکن اگر ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر شبیہ روضہ امام حسین یا دیگر ائمہ کے اور دیگر شہداء کے جو شبیہ بنی ہوئی ہے، میرا دل مائل نہیں ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے وہاں سے اگر یہ کہا جائے کہ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پہ جیسے مثلا درگاہ یا کوئی اور جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارا دل اس طریقے سے نہیں لگتا ہے کہ جیسا میں سوچتا ہوں کہ کربلا جا کے لگے گا، تو ان کی اہمیت کس طریقے سے بالا اور برتر ہے؟ دیکھیں، بے شک کوئی جگہ کربلا جیسی نہیں ہو سکتی، بے شک کوئی جگہ نجف جیسی نہیں ہو سکتی۔ جہاں خود امام علیہ السلام کی قبر ہے اس جگہ کی بات الگ ہے، جس زمین میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کا خون ہے اس کی بات الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن متواتر احادیث ہمارے پاس ہیں، اور جیسے کہ میں نے اس دن کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں بھی ایک تو امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے، خوب اس کے بعد علماء کہتے ہیں قبے سے مراد صرف یہ جگہ نہیں ہے کربلا میں جہاں قبہ ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جو امام حسین سے منسوب ہو اور ہر وہ مجلس جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو وہ قبہ حسین کے حکم میں ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے ہونا، ایک چیز ہوتا ہے حکم ہونا، یعنی ایک چیز پانی ہے، ایک چیز پانی کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح پانی کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے۔ ٹھیک ہے یہ پانی نہیں ہے لیکن شارع نے یا حکم دینے والے نے اس کو پانی کی لیول پہ لے آیا ہے، تو اس کو تمام وہ خصوصیتیں حاصل ہیں جو پانی کو حاصل ہیں۔ اسی طرح قبے کی یہ مثال اس لیے تھی کہ ذہن سے نزدیک ہو جائے، اللہ دونوں میں کوئی تطابق نہیں ہے، لیکن بہرحال تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جانے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، کربلا جانا چاہیے انسان کو۔ روایت میں اگر کوئی انسان پیسے والا ہے تو اس کی گردن پہ امام حسین کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 بار زیارت کرنے جائے، اور اگر پیسے والا نہیں ہے تو سال میں کم سے کم 1 بار جائے۔ یہ حق ہے امام حسین کا اس کی گردن کے اوپر کہ وہ ہر سال 1 بار زیارت کرنے جائے۔ اب نہیں جا سکتا ہے کسی وجہ سے بھی، دور ہے، بہت دور ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ اتنا خرچہ کر کے وہاں پہنچ سکے، تو مختلف روایتیں ہیں جس میں مثلا ہمارے پاس روایت ہے کہ کھلی جگہ پہ جا کر امام حسین کو یاد کرو، یا ہر وہ جگہ جہاں کے اوپر امام حسین کی طرف سے کوئی چیز منسوب کر دی ہے وہاں جا کے تم دعا کرو۔ تو یہ جو مقامات بنائے گئے ان کا اصل ہدف بھی یہی تھا، ان کا یہ ہدف نہیں تھا کہ لوگ کربلا نہ جائیں یا لوگ نجف نہ جائیں یا لوگ سامرہ نہ جائیں یا لوگ کاظمین نہ جائیں، یہ ہدف ہرگز نہیں تھا۔ بانیوں کا ہدف یہ تھا کہ دیکھیں انسان ایک دفعہ گھر میں بیٹھتا ہے، اس زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، تصویر کھینچنے کا بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ ہر ایک تصویر کھینچ سکتا ہے، تو انسان جب کسی شے کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کے معاملات تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، تھوڑی سی مثال اور نزدیک ہے، مسجد ہے، مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن، آپ کی معاملات الگ ہوتے ہیں۔ گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو بہرحال معاملات الگ ہوتے ہیں۔ جو اتنا ثواب ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ یہ مقام ہم نے مخصوص کر دیا عبادت کے لیے۔ اس مقام پر جب ہم عبادت کریں گے تو ہمارا کنسنٹریشن بہرحال بیٹر ہوگا گھر کے مقابلے میں۔ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ادھر سے ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے کوئی بچہ شور کر رہا ہے، ادھر کوئی اور بات ہے، بہرحال انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن مسجد میں وہ ڈسٹربنس نہیں ہے کم سے کم۔ تو اسی طرح جب ہم گھر پہ مثلا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، چھت پہ جا کے زیارت پڑھ رہے ہیں، تو زیارت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، لیکن شاید وہ ماحول نہ مل پائے جو زائر کا ہونا چاہیے۔ تو اس کو بنانے کے لیے جس طرح مسجد ایک چیز بنائی کہ عبادت کر سکیں، اسی طرح ہم نے شبیہ بنائی روزے کی تاکہ انسان وہاں جا کے کم کنسنٹریٹ کر کے اپنے آقا سے، اپنے مولا سے
بات کر سکے جو اصل مقصد ہوتا ہے. معلوم ہے کہ یہ ذریعہ امام حسین کی ذریعہ نہیں ہے، لیکن کربلا میں ایسے ہی ہے، اس سے ملتی جلتی چیز ہے. تو ہم کربلا تو پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تو کربلا جیسی ایک عمارت ہم نے بنا لی کہ جب جائیں گے انشاءاللہ تب جائیں گے، لیکن فی الحال ہر شب جمعہ چونکہ مستحب امام حسین کی زیارت کرنا، لہٰذا ہر شب جمعہ ہم اپنے دل کو یہ اطمینان دلائیں کہ اگر ہم کربلا نہیں جا پا رہے تو کم سے کم گھر سے اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں، قدموں کو ایک ایک قدم کا تاکہ ایک ایک قدم کا ثواب جو ہے وہ بھی ہمیں کم سے کم، اگر وہ والا نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو ثواب اس کا ملے گا. وہاں یہاں آئیں گے تو اس طرح سے ہم نہیں زیارت کریں گے اس طرح سے گھر پہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تھوڑا سا ماحول الگ ملے گا. یہاں صاف ہے، یہاں فضا اچھی ہے، یہاں صرف ذکر ہو رہا ہے، یہاں صرف نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں زیارت پڑھی جا رہی ہے. تو ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، اور ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے انسان کی عبادت میں. ایک شور ہو رہا ہے، آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ شور بالاخرہ ضروری ہو جائے تو پڑھ بھی لیتا ہے انسان، لیکن بہرحال اثر کرتا ہے ماحول. تو ان جگہوں میں انسان یہ نہ سوچے کہ یہ اصل نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے اصل ہے؟ اصل کے مقابلے میں بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اصل سے نزدیک کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے اصل کے تصور آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے اور آپ آسانی سے اپنے اعمال کو انجام دے سکیں. چونکہ زیارت کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ ہم شبی کے پاس جا کے پڑھیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس ماحول سے نزدیک ہو سکیں، اس تصور سے ہم تصدیق کی طرف آ سکیں جہاں پر اصل ہمیں جانا ہے. وقت کی تنگی ہے اور بریک لینا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام عاشورہ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ان تمام افراد کے بارے میں جو زوار حسینی ہیں، کیا اہمیت ہے ان کی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ. وقت ہو چلا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خدیجہ ٹی وی. ایک زوار کے لیے کیا اہمیت ہے، اور ایک زائر اپنے دلوں میں کس طریقے کے خیالات لے کر وہاں پہنچتا ہے جہاں روضہ حسینی ہے. جس طرح سے ایک انسان مزین ہو کر نماز کے مصلی تک پہنچتا ہے، کیا زوار کے لیے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا اور مزین ہونا ضروری ہے؟ آئیے آغا سے سوال کرتے ہیں. جی آغا، زوار کے لیے کتنا اہم چیزیں ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ، یعنی دل میں ظاہر سی بات ہے محبت حسین بھی ہے، اور کیا کیا چیزیں اس سے چاہیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، زائر امام حسین علیہ السلام اور آداب زیارت جو مختلف روایات سے اور علماء نے ہم تک پہنچائے ہیں، اس سے کئی چیزیں دیکھیں، کئی چیزیں عقلی ہوتی ہیں. جی، اس کے لیے ہمیں تاکید کی ضرورت نہیں ہے، تاکید کر کے ہم کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، وَإِلَّا ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی عام انسان سے ملنے جا رہے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں گے؟ کچھ تیاری کر کے جائیں گے. سر اٹھایا چل دیے ایسے تو نہیں ہوگا. آپ اپنے لباس کو صحیح کریں گے، جس طرح کے شخص محفل میں جا رہے ہیں، جس طرح کے پروگرام میں جا رہے ہیں، اس حساب سے لباس زیب تن کریں گے، اپنے بالوں کو سنواریں گے، چہرے کو صحیح کریں گے، ہاتھ پیر کو دھوئیں گے اپنا. بہرحال ایک انسان جب آپ کو دیکھے، آپ اس محفل میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اس بزم میں ہیں، تو آپ کو دیکھ کر اسے لگے کہ ہاں یہ اس بزم میں شرکت کے لیے آیا ہے. جی، جس سے بھی ملنا ہے، وہاں جا رہے ہیں کہ جس طرح کی تقریب ہوگی اس طرح کی کوئی چیز آپ لے کے جائیں گے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز لے کے جائیں گے، تحفہ لے کر جائیں گے. بہرحال جس طرح کی ملاقات ہے اس طرح کی تیاری آپ کر کے جائیں گے. بے شک. یہ ایک عقلی چیز ہے، یہ ایک ثقافتی چیز ہے، یہ ایک فرہنگی چیز ہے.
اب وہ فرہنگ کے اختلاف سے کہیں کوئی بکے لے کے جاتا ہے، کہیں کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے، کہیں کوئی پھل لے کے جاتا ہے. وہ محض مشکل نہیں ہے کہ کیا لے کے جا رہا ہے، مشکل یہ اصل چیز یہ ہے کہ بالآخر وہاں کی ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی تیاری کرنا، وہاں جانے سے پہلے کی تیاری کرنا، وہاں پہنچنے کے بعد کی تیاری کرنا، یہ تمام چیزیں عقلی ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس احادیث ہیں، روایات ہیں. روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے سے پہلے بہتر ہے کہ انسان 3 دن روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ روزے میں انسان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. روزہ نفس کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. لذات سے پرہیز کرنے کی اس کو ملتی ہے، تسکین ملتی ہے اس کو. تو روزہ رکھے، اپنے آپ کو آمادہ کرے. امام حسین علیہ السلام کی معاملات کو سمجھے، مصائب کو یاد کرے، کس جگہ جا رہا ہوں ان کی عظمت کو سمجھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں زیارت کر کے لوٹیں بعد میں احساس ہو کہ ہم کہاں گئے تھے. تاکہ انسان تیاری کے ساتھ جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیارت کرنے پہنچ جاتے ہیں، تیاری چونکہ نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کے وہ حیران و پریشان ہوتا ہے، یا جب تک اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہاں پہنچا ہے، کیا کرنے پہنچا ہے، تب تک قافلے کے واپس جانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. تو بہتر ہے انسان پہلے سے تیاری کر کے جائے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس مقصد سے ساتھ جا رہا ہے. احادیث ہیں، کتابیں ہیں، مطالعہ کرے، علماء سے پوچھے، جو ظاہر جا چکے ہیں ان سے پوچھے. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ٹکٹ ہونا چاہیے، ہوٹل کون سا ہے، وہاں کمرے کیسے ہیں، وہاں کھانا کیسا ملے گا، یہ سب ہم پوچھتے ہیں. لیکن جو اصل تیاری شاید وہ اکثر نہیں کر پاتے اس طرح سے. وہ خاص ہے روحانی. تو اصل ہم وہاں گھومنے تو جا نہیں رہے ہیں. زیارت امام حسین گھومنے کے لیے نہیں ہے. انسان گھومنے جانا تو پیرس جائے گا، لنڈن جائے گا، کشمیر جائے گا، کہیں اور جائے گا. کربلا گھومنے کی جگہ نہیں ہے. کربلا انسان اپنی روح کو تسکین دینے جاتا ہے. تو تیاری کرے. اس میں سے کچھ تیاری جسمی ہے، کچھ تیاری روحی ہے. روزہ رکھے مثلا. جب زیارت کے لیے نکل رہا ہے غسل زیارت کرے، مستحب ہے. غسل زیارت سے مراد کیونکہ اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے. پاکیزہ کپڑے پہنے، طاہر کپڑے پہنے. بہتر ہے کہ انسان اگر جب کربلا کے نزدیک پہنچے تو فرات سے غسل کرے، اگر ممکن ہو اس کے لیے. جو نہر فرات کربلا کے باہر بہتی ہے اس سے غسل کرے. نہیں کر سکتا ہوٹل میں غسل کرے، کوئی حرج نہیں ہے. غسل کے ساتھ جائے، اپنے آپ کو تمیز کر کے جائے، اچھے لباس پہن کے جائے. ٹھیک ہے مثلا انسان عربی میں جا رہا ہے، عاشور کے دن جا رہا ہے، تو عاشور کے دن مثلا انسان چونکہ فاقے کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس خاص دن کی اہمیت کو ہم خیال میں رکھیں. وہاں کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا کیونکہ یہ سب مستحب ہے، واجب تو ہے نہیں. لیکن عام خاص دنوں کو چھوڑ دیجیے، روزے عاشور کو، روزے اربعین کو اگر آپ ہٹا دیجئے کہ غم میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن عام دنوں میں اس سے 2 دن پہلے ہم پہنچیں، 4 دن پہلے پہنچیں. اب زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو آراستہ کریں، تمیز کریں، اچھے لباس کو پہنیں. وہاں جاتے ہوئے باوقار جائے، دوڑتا ہوا نہ جائے. ایک ایک قدم کو وقار کے ساتھ رکھے، کیونکہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کی عظمت کو نظر میں رکھے. آپ جب کسی بزرگ سے ملنے جاتے ہیں دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں سامنے. وہ جو اب ممکن ہے یہاں پہ چونکہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ممکن بہت سے لوگ سوال کریں کہ مثلا وہ بنی اسد کا قافلہ آتا ہے، وہ ایک نماد ہے کسی اور واقعے کی یاد دلانے کے لیے. جی وہ ایک الگ بحث ہے. سارے ظاہر تو ایسا نہیں کرتے. وہ قافلہ جو بنی اسد کا آتا ہے یا تویرج کی جو عزاداری کرنے والے لوگ آتے ہیں، وہ ایک الگ نماد ہے، ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ چیز ہے. آپ ہر چیز کو دوسرے سے ملا نہیں سکتے. لیکن عام ظاہر کی بات ہو رہی، عام ظاہر باوقار حرم میں داخل ہو، اجازت طلب کرے، پھر حرم میں داخل ہو. جو پوری طریقے ہیں، اپنے آپ کو کربلا کے لیے آمادہ کرے، روحانی طور سے، جسمی طور سے، ہر طرح سے، تاکہ یہاں جب پہنچے تحفہ لے کے جاتے. کیا تحفہ آپ لے کے جائیں گے وہاں؟ امام حسین کو کس تحفے کی ضرورت ہے؟ اطاعت کا تحفہ لے کے جائیے، بندگی کا تحفہ لے کے جائیے کہ مولا آپ امام ہیں ہمارے، میں آپ کے سامنے آج سر پہ تسلیم خم ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا. یہی تحفہ لے کے آیا ہوں اور یہی برکت لے کے جانا ہوں کہ مجھے توفیق عطا کر دیجیے. میں طے کر کے آیا ہوں، یہی تحفہ ہے آپ کی خدمت میں. ہم کیا دے سکتے ہیں امام حسین کو؟ امام حسین کو کا غم اگر ہم بنا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے بنا رہے ہیں. بے شک امام حسین کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن بہرحال تو آمادگی کے ساتھ جائے تاکہ صحیح نتیجے اور صحیح اس کو چیزیں مل سکیں. جہاں جب نکلے تو لگے کہ بادشاہ کے دربار سے نکلا ہے اور کچھ لے کر نکلا ہے. جب لوٹ کر آئے تو دوسروں کے لیے
پیغمبر بن جائے امام حسین علیہ السلام کی نہضت کا، اور دوسروں کے لیے سبق بن جائے کہ یہ کربلا گئے تھے تو ایسے ہو گئے، اور ہم بھی کربلا چلیں تاکہ ہمارے اندر بھی تبدیلیاں حاصل ہوں۔ آقا اب یہاں پہ جیسے آپ نے تفصیل سے اس بات کو بہت بخوبی فرمایا کہ جیسے بین الحرمین ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو سنی ہیں چیزیں، وہ تمام پروردگار تمام لوگوں کو حیدر کرار کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو لوگ پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہ شاید کوئی 40 میں سفر کر رہا ہو اور وہ ہمارے ناظرین میں سے ہو، تو اس کے لیے وہ چیزیں جیسے بین الحرمین میں قدم رکھا تو پہلے زیارت مولا عباس کے لیے ہے، امام حسین کے لیے، تو اس کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیں جو روایات ہمارے پاس ہیں اس میں یوں ہے کہ انسان غسل کرے، پھر امام حسین کی زیارت کے لیے پہلے جائے، اور پھر اب حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں یہ ہے، لیکن اکثر علماء چونکہ یہ سب مستحب عمل ہے تو مستحب میں تقدم و تاخر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیگر علماء جو کربلا کے مختلف علماء ہیں، بزرگ علماء سے ہم نے سنا اور علماء سے استفادہ کیا، ان میں ان کے پاس ایک الگ روش بھی ہے کہ زیارت کے لیے پہلے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں جائے، چونکہ وہ سالار لشکر ہیں، چونکہ وہ نگہبان سید الشہداء علیہ السلام ہیں، چونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے محافظ ہیں، لہٰذا سردار لشکر ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں تو ہم ڈائریکٹ امام حسین کے پاس نہیں جائیں گے، ہم پہلے اپنے علمدار کے پاس جائیں گے، اس سے اجازت لیں گے کہ میں موغلہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اجازت دے گا تب ہم ملنے جائیں گے۔ تو علماء اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پہلے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کرے، ان سے اجازت مانگے کہ مولا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں۔ تو مقدم و مؤخر میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان غسل کرے، غسل زیارت کرے، آداب زیارت کو انجام لائے۔ باہر اگر کوئی انشاءاللہ عربی میں جا رہا ہے کہ خدا ہم سب کو نصیب کرے، تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں چونکہ بہت بھیڑ ہے لہٰذا ممکن ہے بہت سے اعمال آپ جس طرح کے زیارت کے آداب ہیں وہ اپنا پورے کر سکیں، کوئی حرج نہیں ہے چونکہ سب مستحب ہے، لیکن جو رعایت کر سکتے ہیں ان کی رعایت کریں۔ اور 40 کے بعد سے یہ ابھی سے ہم بتا دیں زائرین کو، 40 کے اگلے دن سے مجمع کم ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ آئیں گے، دور سے سلام کریں گے، لبیک یا حسین انا دخیلک، میں آپ کی خدمت میں آ گیا، ہمارا سلام قبول، واپس ممکن ہے 400 کلومیٹر سے آیا اور سلام کر کے واپس چلا جائے، 40 کے دن بس درک کرنے کے لیے آیا ہو۔ تو چونکہ آپ اور دور سے آئیں، آپ 1000 کلومیٹر سے زیادہ سے فاصلے، 3000 کلومیٹر، 3500 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر، جو لوگ امریکہ سے، لنڈن سے، الگ الگ علاقوں سے آ رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں، وہ اگر 40 کے دن صرف ایک سلام کر سکتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، 2 دن بعد، 2 دن پہلے ان کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ زیارت کر سکیں۔ کم سے کم ایک زیارت آداب زیارت کے ساتھ اگر انجام دے تو بہرحال اس کو اس کی جزا اور اس کا لطف جو ہے وہ الگ طریقے سے حاصل ہوگا، اور جو بھی اس مقام پہ پہنچے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، ہم سب کے لیے دعا کرے۔ اور سب سے اہم دعا جو اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اولا معرفت امام حسین حاصل ہو جائے، معرفت ظاہر حسین حاصل ہو جائے، اور ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں کہ جو منتقم واقعی یہ خون سید الشہداء علیہ السلام ہے، ہم اس کے سپاہی بننے اور اس کی نصرت کرنے کے لائق بن جائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ ایک بہترین گفتگو سماعت فرمائی، ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ تمام ناظرین تک پہنچائی۔ زائر حسین کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ جب اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اپنی روح کے ساتھ اپنی زبان سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ کیا عظمت ہے زائر حسین کی آپ نے سماعت فرمائی۔ اگلی نشست میں زائر حسین کے علاوہ پیغام عاشورہ کے عنوان سے اور تمام چیزیں حجت الاسلام سے فراہم کریں گے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔